نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے الحمدللہ سورہ توبہ کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کے 16 رکوع ہیں اور 129 آیات مبارکہ اس میں شامل ہیں۔ سورہ توبہ جو توبہ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ قرآن کریم کی 9ویں سورت ہے اور یہ سورت توبہ، معافی اور منافقت کے نتائج پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ سورت غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی جب مسلم امت کو بیرونی دشمنوں اور داخلی فتنوں کا سامنا تھا۔ یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی، جو کہ قرآن کا ایک انوکھا اور اہم پہلو ہے، اور اس سے پہلے اس صورت میں ذکر کردہ موضوعات کی سنجیدگی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں سچائی، ایمان کی پختگی اور توبہ کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے، اور سورہ توبہ ہمیں توبہ کے طاقتور مفہوم اور اللہ کے ساتھ سچی تعلق کی اہمیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ صورت ہمیں ایمان کی پختگی اور دلوں سے منافقت کو دور کرنے کی ضرورت یاد دلاتی ہے۔ جب ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں تو آئیے اپنے دلوں کو ان اسباق کے لیے کھولیں اور انہیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا وعدہ تھا۔ دوسری آیت میں فرمایا، اور وہ قائم نہ رہے 4 مہینے، زمین میں چلو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بے شک اللہ کفار کو رسوا کرنے والا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں حکم تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمان کفار سے الگ تھلگ ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قریب، مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے کفار سے جو ہے وہ عہد کیا کہ تم ہم سے نہ لڑو، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، نہ ایک دوسرے کے دشمن کو مدد دیں گے۔ اس عہد کے بعد ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک آپ تشریف لے گئے تو کفار نے مسلمانوں کے بال بچوں اور خواتین کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور لوٹ مار کا منصوبہ بنا لیا، مگر اس برے ارادے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر تبوک جانے والے صحابہ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا شروع کر دیا اور پریشان کن خبریں پھیلائیں، تو یہ حکم نازل ہوا کہ کفار نے عہد توڑ دیا ہے، مسلمانوں تم بھی توڑ دو۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت اس طرح ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں کفار سے 10 سال کے لیے چند شرائط پر صلح فرمائی تھی، جن میں ایک یہ تھی کہ تمہارے حلیف بنو بکر اور ہمارے حلیف بنو خزاعہ آپس میں لڑیں تو ہم دونوں غیر جانبدار رہیں گے، مگر ہوا یہ کہ اگلے سال ہی بنو بکر اور بنو خزاعہ کی جنگ ہو گئی تو کفار اور قریش نے اپنے حلیف پر بنو بکر کی بھرپور مدد کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ یہ خبر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے پیش کی اور درد سے آ کر پیش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حلیفوں کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ان کفار کے لیے ہے جن سے مسلمانوں تم نے حدیبیہ یا کسی دوسرے موقع پر معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے توڑ دیا،
ان سے اعلانیہ کہہ دو تم 4 مہینے تک زمین میں لڑو پھرو، تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس مہلت سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، تم جہاں بھی ہوگے اس کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 9 ہجری 10 تاریخ کو منا میں حج کے موقع پر تمام حجاج کو یہ آیات سنا دی اور کئی اعلان فرمائے۔ پہلا اعلان یہ تھا اگلے سال کوئی مشرف حج نہیں کرے گا، دوسرا اعلان یہ تھا کہ کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، اور تیسرا اعلان یہ تھا کہ جنت میں سوائے مومنین کے کوئی نہیں جائے گا، اور چوتھا یہ اعلان تھا کہ 4 ماہ کے بعد کفار سے ہمارا کوئی عہد نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کئی باتیں واضح ہو رہی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول بیزار ہیں مشرکین سے، اگر تم توبہ کر لو تمہاری بہتری ہے، اگر منہ پھیر لو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پہلی آیت مبارکہ میں مشرکین سے بیزاری کا ذکر تھا، اور اس آیت مبارکہ میں اعلان کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بد عہدی کا ذکر تھا، اب اس بد عہدی کے سبب تمام مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے۔ یہ اعلان سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 ذی الحجہ کو منا کے اندر تمام حجاج کے سامنے فرمایا۔ یہ 4 اعلان تھے جسے پچھلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر کر دیا گیا، اور یہ اعلان اس عظیم مجمع کی معرفت پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ پھر احتیاطاً حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی معرفت یمن میں خصوصاً جو ہے وہ اعلان کرایا گیا۔ یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ کے کسی رشتہ دار نے، اور اس لیے حضرت علی سے کروایا۔ اس واقعے میں حضرت ابوبکر کی خلافت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی نے یہ حج صدیق اکبر کی قیادت میں ادا کیا تھا، نماز ان کی امامت میں پڑھی تھی، اور صدیق اکبر کا امام ہونا خلافت کی دلیل ہے۔ یہ اعلان تھا جس میں سارے کفار سے بیزاری تھی، ان کے کفر کی وجہ سے اس کا رسول ان سے بیزار ہے۔ اگر کفار توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، اللہ کفار سے بے نیاز ہے۔ کفار توبہ کر لیں تو دنیا اور آخرت کی عظمت حاصل کر لیں گے۔ کفار سے فرمایا جا رہا ہے اگر تم منہ پھیر لو اور کفر سے توبہ نہ کرو، اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ تو جان لو تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے محبوب تمام کفار کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حج اکبر کے موقع پر کفار سے بیزاری کا اعلان کیا گیا۔ کفار نے یہ حج 10ویں ذی الحج کو پڑھا، حالانکہ حج جو ہے وہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ شرعی طور پر یہ حج صحیح نہیں تھا، مگر قرآن مقدس نے اسے حج فرمایا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کفار نے جو نکاح کیے ان پر اسلامی احکام جاری ہو جائیں گے، اور وہ اولاد انہی کی ہوگی، ملکیت اور وراثت کے اصول جاری ہو جائیں گے۔ اور آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے جس سے رسول اللہ ناراض ہو جائیں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اسے حج اکبر اس لیے فرمایا گیا کہ یہ جمعے کا دن تھا۔ اگلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان مشرکوں کے سوا جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدہ پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان سے ان کے معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں ان مشرکین کا ذکر تھا
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کر کے توڑ دیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے اس گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور پھر نبھایا۔ تفسیر خازن نے اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے اس گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور پھر نبھایا۔ اور تفسیر خازن نے جو ہے اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب جو بیان فرمایا ہے، بنو کنانہ کے ایک قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور پوری طرح نبھایا۔ اس اعلان بیزاری کے وقت ان کے معاہدے کے 9 مہینے باقی تھے اور یہ آیت مبارکہ مشرکین کے اس گروہ کے متعلق نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عہد توڑنے والے کفار سے واضح کر دو کہ تمہیں صرف 4 ماہ کی مہلت ہے، مسلمان ہو جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہاں، بنو زمرہ سے جو تمہارا وعدہ ہے انہوں نے نہ وعدہ توڑا، نہ کسی شرط کی کمی کی، نہ تمہارے حلیفوں سے الجھاؤ کیا، نہ حلیفوں کے مقابل ان کے دشمنوں کی مدد کی، نہ ان سے کہہ دو یہ اعلان تمہارے لیے نہیں، تمہارے معاہدے کی باقی 9 مہینے کی مدت پوری کی جائے گی۔ ایفا عہد مومنین کی بہترین یہ شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ عہد توڑنے والے کفار کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی اور بنو زمرہ کے قبیلے کو 9 ماہ کی۔ ان مدتوں کے ختم ہونے کے بعد ان دونوں گروہوں کے لیے ایک ہی حکم ہوگا کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ مومن کے لیے وعدے کی وفاداری کسی طرح ضروری ہے اور معاہدے کا نبھانا کتنا اہم ہے۔ بہترین اور کامل متقی وہ ہے جس کی عبادات بھی مکمل ہوں اور معاملات بھی صحیح ہوں۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ عبادات کی تکمیل سے بندہ کامل مومن ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ عبادات کی تکمیل، معاملات کا لین دین، تعلقات اور حقوق کی ادائیگی بھی مکمل ہوں۔ اور اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو میعاد صلح کے ختم ہونے تک عہد پورا کرنے کی تلقین کی گئی اور آیت مبارکہ کو اس پر ختم کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ معاہدہ پورا کرنے میں احتیاط سے کام لیں، عام لوگوں کی طرح اس میں ہیلے بہانے اور تعویلیں نکال کر خلاف ورزی کی طرف مائل نہ ہو۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو، جہاں بھی پاؤ، اور انہیں گرفتار کر لو اور گھیرے میں لے لو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ پہلی آیات مبارکہ میں مشرکین کے 2 گروہوں کا ذکر ہوا۔ غداروں کے لیے 4 ماہ اور عہد پورا کرنے والوں کے لیے 9 ماہ مہلت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں مدت ختم ہونے کے بعد ان کی گرفت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے جب مشرکین کی مدت عہد ختم ہو جائے، ایک گروہ کے لیے 4 ماہ کی مہلت تھی، دوسرے گروہ کے لیے 9 ماہ کی۔ جب مشرکین کے عہد مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے تو تم آزاد ہو کر قتل کرو، انہیں قید کرو، مکانات کا محاصرہ کرو، ان کے راستوں کی ناکہ بندی کرو، ایسے قابو کرو کہ وہ کہیں نکل نہ سکے۔ ہاں، اگر وہ کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے، نماز پڑھنے لگے، صاحب طاقت ہے تو زکوٰۃ دے، ان کاموں کا سر انجام دینا ان کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہو جائے گا۔ اس ارشاد سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ان کا صرف توبہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، نماز پڑھنا ہوگی، زکوٰۃ دینا ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ پر لشکر کشی فرمائی تو اس آیت کو دلیل فرمایا تھا مشرکوں کو تبھی چھوڑا جائے گا جب توبہ کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے۔ یہ بھی ایک موقف ہے، جس نے کلمہ پڑھا اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق نہ کیا، سب کو فرض جانا تو قتل نہ کیا جائے گا۔ اب ان کے راستے کھول دو، گرفت مت کرو، اب وہ اور تم بھائی بھائی ہو گئے، ہمارا یہی فیصلہ ہے، اب انہیں قیامت کو عذاب نہیں دیں گے، ہم غفور الرحیم ہے۔ اور آیت مبارکہ کے جو ٹاپک ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے، مومن جو عہد کرے وہ پورا کرے، کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ ایفا ہے جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کافر مشرک عہد توڑ دیں تو پھر مسلمانوں کو ان پر جو ہے وہ گرفت کی ہر طرح سے اجازت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے،
اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے امن کی جگہ پہنچا دو، اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں مشرکین کو مہلت دینے کا ذکر تھا۔ ایک گروہ کو 4 ماہ کی مہلت اور دوسرے گروہ کو 9 ماہ کی مہلت، پھر انہیں پکڑنے کا، محاصرہ کرنے کا اور قتل کا حکم تھا۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے مہلت ختم ہونے کے بعد بھی اگر وہ اسلام سیکھنے جاننے کا مطالبہ کریں تو انہیں پھر بھی پناہ دے دی جائے، تبلیغ کی جائے، اور کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، چلیں اور کلام الہی کو سنیں، تو کیا بعید وہ پھر اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے محبوب، مدت مہلت ختم ہونے کے بعد بھی آپ مشفقانہ انداز ان سے وابستہ رکھنا چاہیے، انہیں مطمئن ہونے تک تبلیغ کی جائے۔ اگر اب بھی وہ مشرک تبلیغ سے متاثر نہیں ہو سکا تو اسے قتل کرنا ضروری نہیں، اپنے وطن یا کسی دوسری امن کی جگہ بھیج دیا جائے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مشرک نے سوال کیا کہ اگر میعاد جو ہے وہ گزر جانے پر کوئی مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہنے اور کلام سننے کا ارادہ کرے تو پھر بھی آپ اسے قتل کریں گے؟ تو علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کے جواب میں یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اور آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ کسی اللہ کے بندے کی پناہ لینا، اس کی پناہ میں رہنا یہ جائز ہے، جرم نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دیتے ہیں، جب حضور کفار کو پناہ دیتے ہیں تو اپنے غلام کلمہ گو کو پناہ کیوں نہیں دیں گے؟ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں سے مطالبہ کرے کہ مجھے اسلام کی صداقت دلیل سے سمجھاؤ، تو مسلمان پر لازم ہے اس کے مطالبہ پر، اس کا جو مطالبہ ہے اس کے مطالبہ پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ جب کوئی کافر اس غرض سے ہمارے پاس آئے تو اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اسے تکلیف دکھ سے بچانا ضروری ہے کہ وہ ہماری امان میں ہے۔ ہاں، وہ کافر حربی جس کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، اسے ضرورت سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے، جب وہ اپنا کام کر چکے تو اسے حفاظت کے ساتھ واپس کیا جائے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، ویزا پر آئے اور مدت ویزا ختم ہونے سے پہلے وہ چلا جائے۔ اور آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین سے جنگ کا حکم دیا گیا۔ اگر وہ قرآن سمجھنے اور غلط فہمیاں دور کرنے کے شبہات مٹانے کے لیے 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی آنا چاہیں تو انہیں موقع دے دیا جائے کہ اصلاح کر لیں، اگر پھر بھی اصلاح نہ ہو تو حفاظت سے جو ہے وہ واپس بھیج دیے جائیں گے۔ اسی آیت مبارکہ پر سورۃ توبہ کا آغاز آج ہمارا ہوا ہے، تو سورہ توبہ کا جو پہلا رکوع ہے وہ اس آیت مبارکہ پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار گڑ گڑا کر توبہ کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور جو کچھ ہمارے گناہ گزر چکے ہیں انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی پسندیدہ باتوں اور اعمال میں کامیابی دے۔ اللہ ہمیں خالص بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمارے والدین اور والدہ کو معاف فرمائے اور ہمارے اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔